یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، سیرت انسائکلوپیڈیا اللؤلؤ مکنون اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں. سیرت انسائکلوپیڈیا اللؤلؤ مکنون آپ کے سامنے اس طرح میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے، تاکہ آپ اپنی زندگیوں میں ان کے اسوہ حسنہ کو شامل کر سکیں. اور اس طرح جو ہم سب کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی وفا کو ثابت کرنا ہے. جو ابن آدم سے غلطی ہوئی تو ہم سب بے وفا ٹھہرے. میری کوشش ہے کہ میں اور آپ سب، جہاں تک بھی میری آواز پہنچے، ہر انسان اللہ تعالیٰ کو یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ اے اللہ، جو ہم نے آپ سے عہد کیا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں اور واحد عالم میں، اس کو ہم عملی طور پر دنیا میں ثابت کر کے واپس اس کے حضور میں حاضر ہوں. آمین. آج سیرت نبی کی گلہ بانی سے جہاں بانی تک کا حصہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا گلہ بانی سے جہاں بانی تک کا سفر، گلہ بانی ہی سے ایک معزز ہمیشہ سے پیشہ رہا ہے. ابو طالب کی مالی حالت اچھی نہیں تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے بھیڑ بکریاں چرانے کی اجازت چاہی. پہلے تو ابو طالب تیار نہ ہوئے، لیکن آپ کے مسلسل اصرار پر انہوں نے اجازت دے دی. واضح رہے کہ عرب میں بھیڑ بکریاں چرانا کوئی معیوب کام نہیں تھا. بڑے بڑے شرفاء اور عمراء کے بچے بھیڑ بکریاں چراتے تھے. انبیاء اکرام علیہ السلام نے بھی بھیڑ بکریاں چرائیں، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بکریاں چرانے کا ذکر ہے. مزید سورۃ نحل میں فرمایا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. اور تمہارے لیے ان جانوروں میں خوبصورتی بھی ہے جب تم شام کو چرا کر لاتے ہو اور جب صبح چرانے کو لے جاتے ہو. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کو مالی سہارا دینے کے لیے بکریاں چرانے نکلے تو در حقیقت یہ جہاں بانی کی تربیت کا آغاز تھا. زمانہ رسالت میں آپ اس سادہ اور پرلطف مشغلے کا ذکر فرمایا کرتے تھے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امر الزہر ان سے گزر رہے تھے. وہاں ہم نے پیلوں کے پھل چننے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالاسود منہ فانہ اطیب
جو کالا ہو وہ توڑو کیونکہ وہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کیا آپ بھیڑ بکریاں چراتے رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم وحل من نبی ہی الا راہا، ہاں اور ہر نبی نے بھیڑ بکریاں چرائی ہیں۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا رائل غنم، اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھی مابعوث فرمایا اس نے گلہ بانی ضرور کی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ نے بھی گلہ بانی کی ہے؟ آپ نے فرمایا نعم کنتو ارعا علی قراریتا لأہل مکہ، ہاں میں چند قراریت کے عوض اہل مکہ کی بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک قراریت ایک درخت کے بیج کے برابر وزن کی اکائی ہے اور یہ ایک بھیڑ بکری کی اجرت ہوتی تھی۔ ایک لیڈر کے لیے سب سے مشکل اور صبر آزما کام اپنے پیروکاروں کو کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے۔ بھیڑ بکریوں کو کنٹرول کرنا بھی بڑا ہی محنت طلب، صبر آزما اور تھکا دینے والا کام ہے۔ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو اس تربیتی کورس سے روشناس کروایا گیا تاکہ وہ اپنے پیروکاروں کی تنظیم، تعلیم، تربیت، تزکیے اور نگہداشت کی گراں بار ذمہ داری نبھانے کی سعی مسلسل سے بخیر اور خوبی عہدہ برا ہو سکیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو نبوت کی ذمہ داری کو بھی بھیڑیں چرانے سے تعبیر کیا ہے۔ کتاب مقدس متی میں آتا ہے اس یسوع نے کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا ہوں۔ یسوع علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو تلقین کرتے ہوئے فرمایا غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ گلہ بانے کے ایسے کیا فوائد ہیں کہ جسے ہر نبی کے لیے لازم سمجھا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ صبر اس میں سکھایا گیا ہے۔ بھیڑ بکریاں چرانے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبح سے شام تک انتہائی صبر و استقامت کے ساتھ ڈیوٹی دے تاکہ بھیڑ بکریوں کو پیٹ بھر کے چارہ میسر آ سکے۔ گویا چرواہا صبر و تحمل کا مظاہرہ نہیں کرے گا تو بھیڑ بکریاں بھوکی رہ جائیں گی۔ اسی طرح انسانوں کی تربیت کرنے والے افراد کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیں۔ تواضع راہی کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے کہ وہ بھیڑ بکریوں کی خدمت کرتا ہے، ان کی نسل بڑھانے کا اہتمام کرتا ہے، ان کی حفاظت کا بندوبست کرتا ہے اور خبرگیری کی خاطر ان کے قریب سوتا ہے۔ اگر کبھی اس کے ہاتھ پاؤں یا کپڑے ان کے بول و براز سے آلودہ بھی ہو جائیں تب بھی وہ تنگ دل نہیں ہوتا۔ زندگی کے یہ سادہ طور طریقے اس کے نفس کو تکبر اور غرور سے پاک کر کے اس میں تواضع اور انکسار پیدا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے نبی، انسان کا جی چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کے جوتے عمدہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیع یحب الجمال الکبر بطر الحق وغمط الناس، بے شک اللہ تعالیٰ جمیل ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تکبر حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی متواضع تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بے تکلفی سے بیٹھا کرتے تھے۔ کوئی اجنبی آتا تو اسے پتہ ہی نہ چلتا کہ رسول اللہ کون ہیں۔ ہم نے آپ سے درخواست کی کہ ہم آپ کے لیے خاص نشست بنا دیں تاکہ کوئی اجنبی آئے تو آپ کو آسانی سے پہچان لیا کرے۔ چنانچہ ہم نے آپ کے لیے گارے کا ایک چبوترا بنا دیا، آپ اس پر بیٹھ جاتے اور ہم اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص محبوب نہ تھا۔ اس کے باوجود جب وہ آپ کو دیکھتے تو رسم تعظیم کے طور پر کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تشریف آوری پر ہمارا اپنی جگہ پر کھڑا ہو جانا
پسند نہیں کرتے۔ شجاعت چرواہے کو بسا اوقات بھیڑ بکریوں اور خود اپنی جان کے تحفظ کے لیے جنگلی درندوں کا مقابلہ بھی کرنا پڑتا ہے، اس لیے اس میں بہادری بدرجہ عدم ہونی چاہیے۔ تاریخ گواہ ہے کہ حق کے مخالفین میں وحشت اور درندگی حلول کر جاتی ہے، وہ حق کو دبانے کے لیے حیوانی سطح پر بھی اتر آتے ہیں۔ ایسی صورت میں درندگی کا ازالہ ضروری ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شجاعت انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا بڑا ممتاز اور ضروری وصف ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خوبی میں بھی عدیم النظیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے حالات و حوادث پیش آئے جن سے بہادر ترین آدمی کا دل بھی لرز اٹھتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم کبھی نہیں ڈگمگائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے سے بڑے خطرے کو کبھی خاطر میں نہ لائے۔ آپ ان خطروں کے سامنے پوری مضبوطی سے یوں ثابت قدم رہے جیسے یہ معمولی بات ہے۔ گلہ بانی کی تربیت نے آپ کی فطری شجاعت کو چار چاند لگائے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں غیر معمولی شجاعت نہ ہوتی تو مسلمانوں کو وہ شاندار کامیابیاں حاصل نہ ہوتیں جو انہیں حاصل ہوئیں اور ساری دنیا کو حیرت زدہ کر گئیں۔ شفقت و رحمت ایک چرواہا بھیڑ بکریوں کے تمام امور کی نگرانی کرتا ہے۔ اگر کوئی بکری بیمار ہو جائے، اسے چوٹ لگ جائے یا اس کی کوئی ہڈی وغیرہ ٹوٹ جائے تو اس صورتحال کا فوری تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بکری کا علاج کیا جائے اور اس کے ساتھ شفقت سے پیش آیا جائے۔ جب ایک چرواہا ان تمام ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوتا ہے تو قدرتی طور پر اس کے دل میں شفقت اور رحمت کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ اس تناظر میں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ شخص جو جانوروں کے ساتھ بھی شفقت سے پیش آتا ہو، بھلا وہ انسانوں سے سنگ دلی کا مظاہرہ کس طرح کر سکتا ہے؟ بالخصوص وہ ذات گرامی جس کی تعلیمات اور سیرت تمام انسانوں کے لیے مشر راہ بننے والی تھی، جس کا منصب ہی انسانیت کی بے لوث خدمت تھا، جس کا نصب العین ہی انسانوں کو آگ سے بچانا اور دونوں جہانوں کی سعادتوں سے سرفراز کرنا تھا۔ اس ہستی میں ان صفات کا اوج کمال پر ہونا ضروری تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بے پایاں شفقت و محبت سے کسی کو بھی محروم نہیں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رافت و رحمت کی درخشاں مثالیں قائم کی اور عمر بھر کریمانہ اخلاق اور رحیمانہ رویوں کو فروغ دیا۔ یہ صفات آپ کی ابدی تعلیمات کا لازمی حصہ تھیں۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر اللہ بھی رحم نہیں فرماتا۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا آل الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ محنت سے روزی کمانے کا جذبہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیڑ بکریاں چرانے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، لیکن یہ بھیڑ بکریاں چرانے کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہماگیر تربیت کا ایک حصہ تھا۔ اس سے امت کو یہ سبق دیا گیا کہ وقار اور خودداری کی زندگی بسر کرو، رزق کے لیے دوسروں کے عطیات کا انتظار نہ کرو، بلکہ خود اپنی قوت بازو سے کام لو، محنت کرو، رزق حلال کماؤ، خود کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ ایک دائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کامل معنوں میں خوددار اور باوقار ہو، اس کی نظر دوسروں کے مال پر نہ ہو، بلکہ وہ خود اپنے دست و بازو سے اپنی روزی کا اہتمام کرے۔ اس سے اس کی قدر بڑھے گی اور مرتبے میں اضافہ ہوگا۔ انبیاء اکرام علیہ السلام متاع عیش کے کبھی طلبگار نہیں رہے۔ انہوں نے ہمیشہ دو ٹوک اعلان کیا کہ وہ کسی سے بھی دنیاوی اجر کے خواستگار نہیں ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے۔ سیدنا مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما آکل احد طعاما قط خیر من ان یاکل من عمل یدہ وان نبی اللہ داؤد علیہ السلام کان یاکل من عمل یدہ، کسی شخص نے کبھی اس سے بہتر روزی نہیں کھائی جو وہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھائے۔
اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی خود اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عظیم الشان مشن کی تکمیل کے لیے جس صبر، استقامت، متانت، سنجیدگی اور ٹھہراؤ کی ضرورت تھی، غلبانی کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سب صفات کو مضبوط و مستحکم کرنے کا موقع میسر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحرا کی فطری خوبصورتی سے آگاہ ہوئے، خالق کائنات کی شان تخلیق کے مظاہر آپ پر آشکارا ہوئے۔ چاندنی راتوں کی ٹھنڈی ہوا اور خاموش فضا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے محبوب پروردگار سے راز و نیاز کی نہایت بیش قیمت اور پرسکون ساعات میسر آتی تھیں۔ اسی فضا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تزکیہ نفس، صبر، استقامت، بردباری، تحمل، نرمی، نوازش، شفقت و رحمت اور اسی طرح کی دیگر اعلی صفات سے متصف ہوئے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد